السلام علیکم دوستو، تو آج ہم اس ویڈیو میں بات کرنے والے ہیں دنیا کے سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں۔ کچھ ایسے حیرت انگیز معلومات جو شاید کہ آپ کو اس سے پہلے معلوم نہ ہو، جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دنیا کے کس ملک میں اتارا گیا، اور یہ کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دنیا میں آنے کے بعد کتنے سالوں تک ایک دوسرے سے الگ رہے، اور یہ کہ جب تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہوا تو سب سے پہلے کس فرشتہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور اگر آپ نے ابھی تک پہلا پارٹ نہیں دیکھا ہے جس میں نے بتایا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کیسے ہوئی، تو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں یا تو پھر آخری میں اس ویڈیو کا لنک مل جائے گا، آپ وہاں سے جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ تو چلیے ویڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرے، تو تمام فرشتے بحکم خداوندی سجدے میں گر گئے، لیکن ملعون ابلیس نے اپنے گھمنڈ اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہیں کیا اور کہا کہ میں تو آگ سے بنایا گیا ہوں اور آگ کی فطرت ہوتی ہے اوپر اٹھنا، اور حضرت آدم علیہ السلام تو مٹی سے بنائے گئے ہیں، لہٰذا میں سجدہ نہیں کروں گا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ فرشتوں نے کل کتنے سجدے کیے تھے۔ تو جب تمام فرشتوں نے پہلا سجدہ کر کے سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان نافرمان حضرت آدم علیہ السلام کی طرف پیٹھ پھیرے کھڑا ہے۔ تب فرشتوں نے دوسرا سجدہ کیا اور یہ سجدہ شکر تھا، اور پھر جب فرشتوں نے اپنا سر اٹھایا تو دیکھا کہ شیطان مردود کا جسم خنزیر جیسا اور چہرہ بندر جیسا ہو چکا ہے۔ پھر فرشتوں نے ہیبت الہی سے ایک اور سجدہ کیا، اور یہ تینوں سجدے حضرت آدم علیہ السلام ہی کی طرف تھے، مگر تینوں الگ الگ قسم کے اور ان کی مدتیں بھی الگ الگ تھی۔ تو کل ملا کر تمام فرشتوں نے 3 سجدے حضرت آدم علیہ السلام کو کیے تھے۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ تمام فرشتوں میں سب سے پہلے کس فرشتہ نے سجدہ کیا تھا، تو سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے سجدہ کیا، پھر میکائیل علیہ السلام نے، پھر اسرافیل علیہ السلام نے، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، پھر اس کے بعد تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا تھا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ دونوں جنت میں کتنے سالوں تک رہے۔ تو اس بارے میں 3 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ 500 سال، دوسرا قول یہ ہے کہ 130 سال، اور تیسرا قول یہ ہے کہ 60 سال تک حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا جنت میں مقیم رہے۔ اور آپ دونوں نے جنت میں جس پھل کو سب سے پہلے کھایا وہ پھل یا تو انگور تھا یا انجیر یا خورما تھا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو دنیا کے کس ملک میں اتارا گیا، تو اس متعلق مورخین کا اختلاف ہے، جس میں ایک قول یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو ہندوستان کے ایک شہر اندیب کے اس پہاڑ پر اتارا گیا جس کو نوت کہتے ہیں، اور حضرت حوا رضی اللہ عنہا کو ساحل دریائے ہند پر اتارا گیا۔ اسی وجہ سے محیط حوا کا نام جدہ رکھا گیا۔ مور کو مرج الہند میں، شیطان کو نیسان میں جو کہ بصرہ سے کچھ فاصلے پر ہے، یا جہاں اب یاجوج ماجوج کی دیوار قائم ہے، اور سانپ کو بہستان یا اصفہان میں پھینکا گیا۔ اور اب ہم بات کرتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا سے کتنی اولادیں ہوئیں۔ تو اس متعلق 2 روایتیں ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ 40 بچے ہوئے، اور دوسری روایت میں ہے کہ 120 اولادیں ہوئیں، اور پھر دھیرے دھیرے ان کی اولادیں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے دنیا میں آنے کے بعد ایک روایت کے مطابق 300 سال، دوسری روایت میں ہے کہ 200 سال، اور تیسری روایت میں ہے کہ 100 سال تک ایک دوسرے سے الگ رہیں۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالی نے توبہ قبول کرنے کے بعد آپ دونوں کو 9 ذی الحجہ کو ملایا، اس لیے ان دونوں کے ملنے کی خوشی کی وجہ سے اس دن کا نام عرفہ رکھا گیا، اور جس مقام پر ملے تھے اس مقام کا نام عرفات سے مشہور ہو گیا۔ تو فی الحال اس ویڈیو میں اتنا ہی۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی، تو ویڈیو کو لائک کر لیں اور شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کو دبا کر آل پر کلک کر لیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتی رہے۔ تو پھر ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔